الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. محترم دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے الحمدللہ 3 سال سے یہ 2 پیچھے کی چھوٹی صورتیں ہیں اس کی تفسیر ہماری ہوتی ہے. یہاں تک ہم پہنچے گزشتہ سال سورہ علق اقرأ باسم ربک الذی خلق والی جو سورت ہے وہ پوری ہوئی تھی. اب اس کے بعد سورت آتی ہے والتین والزیتون. تو یہی خیال ہوا کہ اس سال بھی چند اور چھوٹی صورتوں کی تفسیر ہو جائے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور آسان فرمائے. تو یہ سورت ہے سورہ تین. تین کا معنی ہے انجیر. وہ جو کھانے کا پھل ہے میوہ، اس کو بولتے ہیں تین عربی میں. انجیر اس کا معنی. یہ تو سورت کا نام ہے. اس سورت کا نام تین کیوں رکھا؟ اس کی وجہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ تین کا ہے. اس بنا پر اس سورت کا نام بھی تین رکھا. اور ایک بات میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو تفسیر ہوتی ہے اس کو یاد بھی رکھے جہاں تک ہو سکے. اور نماز میں یا عام تلاوت میں جب یہ آئے تو اس کے معنی کا بھی تصور کرے اور جو کچھ تفسیر آوے اس کو بھی ذہن میں لائے. انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ہے. ایک تو عام تلاوت کریں اور تلاوت کے ساتھ معنی کو بھی آپ سوچیں اور تفسیر بھی سوچیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو جو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن،
کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ تو یہ جو معنی ہے اس میں غور کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، اور تدبر کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، یہ مقصد ہے۔ تو اس نیت سے آپ تفسیر سنیں، اس لیے نہیں کہ چلو ہمارا افطاری کا وقت آ جاوے قریب اور ہمارا ٹائم پاس ہو جاوے اور نئی کوئی معلومات ہمیں حاصل ہو، نہیں، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ عبادت ہے اس طرح بیٹھنا، اور بہت اونچی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کو جو فضیلت عطا فرمائی، ایک سب سے بڑی وجہ اس مہینے کو قرآن سے مناسبت ہے، قرآن سے نسبت ہے، اس بنا پر اتنی اونچی فضیلت ہے۔ تو یہ تفسیر اس لیے ہوتی ہے کہ قرآن سے ہماری ایک نسبت ہو جاوے، مناسبت ہو جاوے، اور وہ قرآن ہماری زندگی میں آ جاوے۔ اس مقصد سے آپ کو تفسیر میں بیٹھنا ہے اور سننا ہے، کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، ورنہ بے فائدہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام جو 3 رکھا، اس لیے کہ انجیر ایک ایسا پھل ہے جو بہت ہی جامع ہے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، کہ یہ پھل ایسا ہے کہ اس کا چھلکا نہیں ہے اور اس کی گٹھلی بھی نہیں ہے۔ عجیب پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ تو 4 قسمیں فرماتے ہیں، 4 قسم کھاتے ہیں، والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کے پھل کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ یہ 4 قسمیں کھاتے ہیں جس بات کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت پیدا فرمایا، اللہ قسم کھاتے۔ بعد میں یہ جواب قسم ہے۔ تو یہ 4 قسموں میں سے خاص انجیر کے نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ انجیر کو ایک اعتبار سے قرآن سے بھی مناسبت ہے اور انسان سے بھی مناسبت ہے۔ قرآن سے کیا نسبت؟ کہ قرآن کے جس طرح ظاہری الفاظ ہیں تو اسی طرح انجیر کا ایک ظاہر ہے، اور جس طرح قرآن کے اندر میں الفاظ کے اندر میں معانی چھپے ہوئے ہیں، تو اسی طرح انجیر ایک ایسا پھل ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہے کہ آدمی غور نہیں کر سکتا، تصور میں نہیں لا سکتا، کتنے فوائد اللہ تعالیٰ نے انجیر کے پھل میں رکھے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کے اندر میں کتنے فوائد ہیں، کتنے برکات ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں میں مناسبت ہے۔ دوسری مناسبت انسان کے ساتھ بھی مناسبت ہے انجیر پھل کو۔ کیا مناسبت؟ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور وہ جو معمولی کوتاہی ہوئی تھی اس کی بنا پر ان کے کپڑے اتر گئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے اور حوا علیہ السلام کے، تو وہ جنت میں ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ کیوں؟ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے۔ کھلا سطر آج تک انہوں نے نہیں دیکھا تھا اور ان کو شرم محسوس ہوتی تھی، اس بنا پر ادھر سے ادھر بھاگتے تھے۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو ان کا ساتھ دیتا، ہر درخت کے پتوں نے اپنے آپ کو ان سے بچا لیا اور دور کر لیا، لیکن انجیر کا درخت ایسا تھا جس درخت نے اپنے پتے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے سطر چھپانے کے لیے۔ بڑے بڑے پتے تھے، ان پتوں کو توڑا اور توڑنے کے بعد حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اپنے سطر کو اس انجیر کے پتوں سے چھپا لیا۔ تو گویا انجیر کو مناسبت ہے انسان سے بھی، اور اسی طرح ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو انجیر کو مناسبت ہے قرآن سے بھی۔ اس بنا پر اس سورت کا نام رکھا گیا 3۔ یہ تو مختصر باتیں جو علماء نے بیان فرمائی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اس حکمت تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ اور ذکر فرمایا وہ 3 کا، انجیر کا۔
اس کی اب وجہ سنو. یہ تو میں نے سورج کی وجہ تسمیہ بتائی کہ سورج کا نام کیوں رکھا. اب جو پہلی آیت ہے والتین، انجیر کی قسم. اب اللہ تعالیٰ انجیر کی قسم کیوں کھاتے ہیں اس کی وجہ مختصر سنو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیر ایسا پھل عطا فرمایا، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ غذا بھی ہے، کھانے کے کام میں بھی آتی ہے، اور اسی طرح ایک اعتبار سے یہ انجیر کا پھل دوائی بھی ہے، اس لیے کہ اتنا مفید ہے یہ انجیر کا پھل بہت ساری بیماریوں میں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طباق بھر کے جب انجیر کسی نے پیش فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انجیر کو کھاؤ، یہ بڑا بابرکت پھل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم فرمائی اپنے کلام مجید میں، اور یہ انجیر کا پھل ایسا ہے جو بواسیر کے لیے بڑا مفید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور اسی طرح جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مفید ہے یہ انجیر. تو گویا اس سے یوں پتا چلا کہ انجیر کا درخت دوا بھی ہے، غذا بھی ہے کہ یہ کھایا جاتا ہے، اور اسی طرح پھل بھی ہے. یہ عجیب قسم کا پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ جس کا چھلکا بھی نہیں اور جس کی گٹھلی بھی نہیں. تو یہ تو پورا کا پورا مغز ہی مغز ہے کہ جس طرح انسان کا ظاہر بھی اچھا اور انسان کا باطن بھی اچھا اور قرآن کا ظاہر بھی اچھا اور اسی طرح قرآن کا باطن اور اس کے معنی یہ سب کے سب اچھے، تو اسی طرح انجیر بھی ہے. تو یہ انجیر کے ساتھ مشابہت ہوئی. یہ تو ظاہری کمالات ہوئے انجیر کے. اور اللہ تعالیٰ نے علماء فرماتے ہیں اس کی تفسیر کے ماتحت میں کہ انجیر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بنایا ایک لقمے کے برابر. اس سے یوں پتا چلا کہ عام طور پر انسان کا جو لقمہ ہونا چاہیے وہ انجیر کے برابر ہونا چاہیے. اس سے بڑا بھی نہ ہو اور چھوٹا ہو تو وہ بچوں کا ہوتا ہے. تو عام طور پر جو لقمہ ہوتا ہے انسان کے کھانے کا وہ انجیر کے برابر ہوتا ہے. تو یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انجیر کے اندر، ظاہری اور باطنی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی. ایک تو یہ. دوسرا والزیتون، زیتون کی قسم. زیتون یہ بھی ایک پھل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کا اچار بھی بنتا ہے، اس کا تیل بھی نکلتا ہے، اور سب سے بہترین اگر کوئی تیل ہے تو وہ زیتون کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ یہ زیتون کا پھل بھی کھاؤ اور اس کا تیل مالش کرو اور اس کے تیل کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ شجرے مبارکہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام مجید میں شجرت مبارکہ بیان فرمایا، یہ حدیث میں آتا ہے. تو یہ زیتون کے پھل کی بھی قسم کھائی. دوسری بات کہ زیتون کا جو پھل ہے اس میں سے تیل بھی نکلتا ہے، انجیر میں سے تیل نہیں نکلتا. اس سے یوں پتا چلا کہ انجیر سے بھی گویا ایک صفت زیادہ ہے زیتون کے اندر، اور زیتون کے اندر ایسا تیل نکلتا ہے کہ اس سے اگر ہم چراغ جلاویں اس تیل کے ذریعے سے تو اس چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے اس میں دھواں نہیں ہوتا. عام طور پر جو مٹی کا تیل ہوتا ہے، کیروسین ہوتا ہے، تو اس چراغ کا جو روشنی جو ہوتی ہے اس میں دھواں ہوتا ہے، لیکن یہ زیتون کے تیل میں دھواں نہیں ہوتا. کتنا لطیف ہوتا ہے، کتنا باریک ہوتا ہے. تو اسی طرح گویا انسان کے ساتھ یہ مشابہت ہے کہ انسان جب مجاہدہ کرتا ہے، اپنے فرائض منصبی کو بجا لاتا ہے، تو مجاہدے کی بنا پر انسان کے اندر ایک لطافت پیدا ہوتی ہے، اتنی لطیف ہوتی ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر سیاہ پنا نہیں ہوتا، کالا پنا نہیں ہوتا. جس طرح زیتون کے تیل کے اندر لطافت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے اور دھواں نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کے ساتھ کس طرح مشابہ ہے. یہ تو مناسبت بیان ہے. آگے وطور سینین، سورہ سینا کی قسم. سورہ سینا کیا ہے؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے. سینا ایک جگہ کا نام ہے. وہاں ایک پہاڑ ہے طور نامی کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی. اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. اور چوتھی قسم کھائی وہاد البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم. یہ 4 قسمیں ہیں. یہ تو میں نے صرف اس کا معنی سمجھایا، اب مختصر مطلب بھی سمجھاؤں.
بعض उलमा फरमाते हैं कि इन कस्मों से अल्लाह ने फरमाया कि तीन कहाँ निकलता है, कहाँ पैदा होता है, तो फरमाते हैं ये जो तीन है ना दिमश्क में पैदा होता है, और दिमश्क जो जगह है वो कौन सी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह है। और इसी तरह तारीख में आता है कि ये तीन जहां पैदा होता है वहां असहाबे कहफ का मौतन है, असहाबे कहफ की जगह है जहां पर नेक लोग बसते थे, और नेक लोगों ने अपने शहर वालों को छोड़ दिया था कि जो बुत परस्ती के अंदर मुब्तला थे, इनको छोड़कर एक गांव में इन्होंने ठिकाना लिया था। वो जगह मुराद है वत्तीन से। तो एक तो अंजीर मुराद है, और दूसरा मतलब असहाबे कहफ जहां इन्होंने जगह मुकर्रर की थी इबादत के लिए और ठहरने के लिए, वो मुराद है। और जैतून से मुराद बैतुल मक़दिस। अभी भी बैतुल मक़दिस में बहुत जैतून होते हैं। आम तौर पर कितने गरीब लोग ऐसे हैं और मुतवस्सित किस्म के जितने भी लोग हैं, उन तमाम का दारो मदार जिंदगी का वो जैतून के फल के ऊपर है, जैतून के दरख्त के ऊपर है। उसी से फल हासिल करते हैं और तेल निकालते हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं और इसी को वो बेचते हैं। तो गोया जैतून से मुराद बैतुल मक़दिस है। तो गोया अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस की कसम खाई। और बैतुल मक़दिस की कसम क्यों खाई, इसकी वजह इसलिए कि ये बैतुल मक़दिस जगह ऐसी है जहां पर अल्लाह ताला ने हजारों अंबिया पैदा फरमाए। वो जगह इतनी मुतबर्रक है, इतनी बाबरकत है कि अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा कलाम मजीद में भी बयान फरमाया। 15वें पारे में कई जगह को अल्लाह ताला ने मुबारक बनाया। इस बिना पर इस मुतबर्रक जगह की अल्लाह ताला ने कसम खाई। तीसरी वतूर सीनीन, तूरे सैना की कसम। तो तूरे सैना से मुराद वो पहाड़ कि जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तजल्ली हुई थी, वो मुराद है। तो इससे यूं पता चला कि तूरे सैना से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत मुराद है। तो पहले से मुराद असहाबे कहफ, दूसरे से मुराद बैतुल मक़दिस यानी बनी इस्राइल के जितने भी अंबिया हैं वो तमाम के तमाम, और तीसरे से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहादल बलदिल अमीन, और मक्का मुकर्रमा से मुराद आप सबको मालूम है अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सय्यदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में पैदा फरमाया, मबऊस फरमाया, और कलाम मजीद को मक्का मुकर्रमा में नाजिल फरमाया। तो इससे मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। साफ अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ताला ने 4 मुतबर्रक हस्तियों की कसम खाई। और बात यूं फरमाते हैं इससे मुराद पहाड़ है। कौन सा पहाड़, वत्तीन ये पहाड़ का नाम है, वज़ैतून ये भी पहाड़ का नाम है जो फिलिस्तीन में है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। और तीसरा वतूर सीनीन, मदियन और मिस्र के बीच में जो तूर है यानी जो पहाड़ है जहां अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई थी, वो पहाड़ का नाम तूर सैना। और वहाज़ल बलदिल अमीन, मक्का शहर तो ऐसा है कि जिसमें पहाड़ भी है और जिसमें बैतुल्लाह भी है, और न मालूम कितनी बरकतें अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा में रखी है। तो ये 3 किस्में उलमा ने बयान फरमाई। ये तो मैंने मुख्तसर इसका माना और मतलब समझाया। अब सुनो ये 4 किस्में खाने का मतलब क्या। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असल में इंसान में अल्लाह ताला ने 4 खुसूसियतें पैदा फरमाई। कौन सी 4 खुसूसियतें? एक तो इंसान का जाहिर है, एक इंसान का बातिन है, एक इंसान के अंदर मलकियत है, और चौथी इंसान के अंदर मोहब्बत इलाही है। ये 4 सिफतें बयान फरमाई। और ये चारों कस्में जो है अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाई, इन चारों सिफत की तरफ इशारा करती है। वो कैसे कि वत्तीन ये जो अंजीर है इसका जाहिर भी है तो इंसान का भी जाहिर है कि हमारा जाहिर हर कसो नाकस देख सकता है। हमारा जिस्म है वह जैतून,
زیتون سے مراد انسان کا باطن ہے، اور انسان کا باطن کیا یعنی روح، کہ روح کی بنا پر انسان چلتا بھی ہے، انسان بولتا بھی ہے، انسان حرکت کرتا ہے اور انسان سمجھ سکتا ہے۔ یہ تمام کی تمام جو ہے نا انسان کی روح کی بنا پر ہے، تو اس کی جو مشابہت ہے وہ زیتون کے ساتھ ہے، اور اسی طرح وطور سینین سورہ سینا کی جو مشابہت ہے وہ ملکیت کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے؟ مختصر سنو۔ ملکیت کا مطلب ہے فرشتوں کی صفت، یعنی فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ملکیت بھی رکھی ہے، اور جب ملکیت آ جاتی ہے تو اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، گویا اس کا دل منور ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تک اس کا دل منور ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ سامنے والے کے دل میں کیا خیال گزرتا ہے اس کا بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان ملکیت کی صفت کو اختیار کرے گا، جبکہ ایسے اعمال کرے گا کہ جس طرح فرشتوں نے کیے، اور فرشتے جس طرح اعمال بجا لا کر اللہ تعالیٰ کا مقرب ایک مخلوق بن چکے، تو اسی طرح انسان جب ملکیت اختیار کرتا ہے تو واقعتاً وہ بھی نورانی بن جاتا ہے، وہ بھی منور بن جاتا ہے، اس کا دل اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ سامنے والے کے دل میں جو وسوسہ ہوتا ہے، جو خیال گزرتا ہے، اس کا بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک مختصر میں آپ کو واقعہ سناؤں، یاد آیا؟ حضرت سلطان جی نظام الدین اولیاء نور اللہ مرقدہ، جو ابھی بھی دہلی میں مدفون ہے، اور وہ جگہ کا نام بھی مشہور ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مزار پر آپ گئے بھی ہوں۔ یہ بڑے اونچے اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا، لیکن ایک عجیب بات، بزرگوں کی شان عجیب ہے، سب کی شانیں الگ الگ ہیں۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل فقیر جیسے، غریب جیسے بنائے، بالکل سیدھے سادے، اور بعض اللہ والے ایسے جیسے کہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ اسی میں سے حضرت سلطان جی نظام الدین رحمت اللہ علیہ بادشاہ جیسے، اگر سے ظاہری آپ ان کا دیکھیں تو اتنے مہمان آتے تھے اور اتنا اونچا کھانا ان کا تیار ہوتا تھا مہمانوں کے لیے، ان کے مہمان خانے میں اور اسی طرح باورچی خانے میں اور ان کے خانقاہ میں کتنے لوگ آتے تھے اور سب سے اونچا جو کھانا ہوتا وہ کھاتے تھے، تو ان کی جو شان تھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ جیسی عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، دوسرے بزرگ تھے، وہ بالکل مفلس ہو چکے ہیں، غریبات ہو چکے، حالات تھے، دنیا میں حالات آتے ہی رہتے ہیں، کبھی مالداری کبھی غریبی ہوتی ہے، تو اسی طرح جس طرح دنیا والوں کے اوپر حالات آتے ہیں تو اللہ والوں کے اوپر بھی ایسے حالات آتے ہیں۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کے اوپر حالات آئے اللہ کی طرف سے، بالکل مفلس ہو چکے، یہاں تک کہ نہ مکان رہا، نہ کھانے کا کوئی سامان، نہ پینے کا کوئی سامان، نہ کوئی چیز دنیا کی ان کے پاس باقی رہی، صرف ایک باندھی باقی رہی۔ تو وہ بزرگ نے باندھی سے یوں کہا، دیکھو اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، اب بس ایک ہی کام اختیار کر، میں تجھے بیچ دیتا ہوں، تو تیار ہو جائے اس کے لیے۔ تو باندھی نے کہا بات صحیح ہے، اگرچہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ مجھے بیچ سکتے ہیں، لیکن ایسے آدمی کے ہاتھ بیچنا کہ جو نیک آدمی ہو، یعنی بزرگ آدمی ہو، اللہ والا ہو، ایسے آدمی کے ہاتھ مجھے بیچنا۔ تو کہا کوئی حرج کی بات ہے، مجھ سے بھی جو اچھے ہیں ان کو میں بیچوں گا۔ تو انہوں نے یہ باندھی حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کو بیچی۔ جب بیچنے کا ارادہ ظاہر کیا باندھی کے سامنے، تو باندھی نے یوں کہا، آپ مجھے اللہ کے واسطے ان کے ہاتھ مت بیچو۔ وہ بزرگ نے فرمایا باندھی تھی کیا وجہ ہے، وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ تو باندھی نے کیا عجیب بات کہی، اس لیے کہ میں نے آج تک ان کے بارے میں کسی کے منہ سے برائی نہیں سنی، جتنے بھی آدمی ہیں وہ تمام کے تمام ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور جن کی سب کے سب تعریف بیان کرے یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ آدمی کامل نہیں ہے۔ یہ بڑی اونچی بات فرمائی، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو چلو بتلاؤ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے سب کے سب نہیں ہیں، بلکہ اس زمانے میں جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لوگ دیکھتے تھے، کفاروں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد نازل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا. اس سے یوں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا تو دنیا میں کوئی نہیں، لیکن ان کو بھی برا کہنے والے دنیا میں موجود تھے. اس سے یوں پتا چلا سب سے اونچا کمال والا وہ ہے کہ جس کی کوئی لوگ برائی بھی بیان کرتے ہوں، سب کے سب اب اس کی تعریف بیان کرے تو یوں سمجھو وہ کامل آدمی نہیں ہے. یہ اصول میں سے. تو وہ بادی نے کیا عجیب بات کہی کہ میں ان کو بزرگ نہیں سمجھتی، کامل والا نہیں سمجھتی، اس بنا پر کہ ان کی تو سارے لوگ تعریف بیان کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں بیان کرتا. لیکن کسی بھی طرح وہ بزرگ نے کہا کہ میں 3 دن کا خیار دیتا ہوں کہ 3 دن میں اگر تجھے پسند ہو یہ بزرگ تو رہنا، ورنہ میں اس ڈیپو میں باطل کر دوں گا، میں تجھے واپس لے لوں گا. تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بانی آئی، حضرت سلطان جی رحمت اللہ علیہ نے اس کو خرید لی. خریدنے کے بعد اس کے دل میں تو یہی خیال تھا کہ یہ بزرگ نہیں ہے، اور حضرت کو پتا چل گیا. یہاں سے یہ میں بات کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ دل میں جو خیال گزرتا ہے، جب کسی کا دل منور ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، اور دل نورانی کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس کے اندر ملکیت کی صفت ہوتی ہے، یعنی ماننے کی صفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات ہیں، اس کو آدمی جب پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ملک کے درجے میں، بلکہ ملک تو کیا، فرشتہ تو کیا، فرشتے سے بھی آگے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ تو سلطان کی رحمت اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا، یوں سمجھو کہ وہ فرشتے سے بھی اونچے ہو گئے تھے، اور ان کا دل ان کا اتنا نورانی ہو چکا تھا کہ سامنے والے کے دل میں جو خیال و خطرہ گزرتا تھا اس کا بھی ان کو علم ہو جاتا تھا. تب بادی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. دیکھو یہ بات کہاں سے چلی؟ وطور سے. یہ میں مناسبت سمجھاتا ہوں. کیوں؟ یہ مناسبت کا سمجھانا ضروری ہے، تبھی آپ اس آیت کا مطلب سمجھو گے. سورہ سینا کو جو مناسبت ہے وہ تجلی سے ہے. تجلی کا معنی کیا؟ نور سے، یعنی اس کا دل نورانی بن جاتا ہے. اور انسان کا دل نورانی کب بنتا ہے؟ جبکہ وہ فرائض منصبی کو ادا کرتا ہے، تو گویا وہ فرشتے کے ساتھ بھی مشابہت ہو جاتی ہے. تو سلطان کی رحمت اللہ علیہ کے دل میں آ گیا کہ اس کے دل میں اس طرح کا خیال و خطرہ ہے. اسی بنا پر باندی کو بلایا، اور باندی کو بلا کر یوں کہا ایک کام کرو نا، گھر میں آگ نہیں ہے، اس بنا پر پڑوسن کے پاس سے آگ لے آؤ. پہلے زمانے میں لائٹر یا چولہے یا اسی طرح وہ ماچس نہیں ہوتی تھی، آجو بازو آس پاس میں سے چنگاری یا اسی طرح آگ یا کچھ بھی لانا پڑتا، تب جا کے وہ آگ جلاتے. تو کیا کہا سلطان کی رحمت اللہ علیہ نے کہ فلانی جاؤ پڑوسن کے پاس سے آگ لے آؤ. جیسے ہی وہ پڑوس میں پہنچی، پڑوس سے یوں کہا کہ حضرت جی آگ مانگتے ہیں، آپ ذرا سی آگ دے دیجیے. بس ان کی زبان سے حضرت جی نکلنا تھا کہ وہ پڑوسن جو عورت تھی آگ بگولا ہو چکی اور غصے میں آ گئی اور یوں کہا کہ حضرت جی کیوں کہتے ہو، وہ تو ڈاکو ہے ڈاکو. اس طرح کے الفاظ کہے. کس نے کہے؟ پڑوسن نے. پوری دنیا اچھائی بیان کرتی ہے، پوری دنیا اس کی تعریف بیان کرتی ہے، لیکن پڑوسن نے کیا کہا کہ وہ تو ڈاکو ہے. جیسے یہ باندھی نے سنا خوش ہو گئی، اور وہ اس نے اپنے دل میں سمجھایا کہ آج تک تو میں یہ سمجھتی تھی کہ ان بزرگ کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے، لیکن پڑوسن تو اس کی برائی بیان کرتی ہے. تو جب 3 دن پورے ہوئے وہ بزرگ آئے اور یوں کہا کہ اگر تو چاہے تو اس سودے کو میں فٹ کر دوں، اس سودے کو میں باطل کر دوں. تو باندھی نے کہا باطل کرنے کی ضرورت نہیں، واقعیت یہ اللہ والے ہیں. تو کہا کہ کیسے آپ نے سمجھا کہ پڑوسن تو اس کی برائی بیان کرتی ہے، یہ جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں ان کی وہ تعریف بیان کرتے ہیں، اگر ساتھ میں رہے تو پتا چلے. اس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ واقعتاً ڈاکو تھے، نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے، بہت اونچے بزرگ تھے. لیکن عام طور پر دیکھا گیا کہ جو قریب میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ ان کی قدر کو نہیں پہچانتے.
عام طور پر دیکھا گیا کہ قریب میں رہنے والے قدر نہیں پہچانتے، جس کو ہم اپنے محاورے کی زبان میں کیا کہتے ہیں معلوم؟ گھر کی مرغی دال کے برابر یہ معاملہ تھا۔ ورنہ واقعیتاً وہ بزرگ اگر باہر جاوے ان کو ہاتھوں ہاتھ سروں کے اوپر اٹھاوے، اور جو اپنے جو وطن کے لوگ جو ہیں نا اس کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ قدر تو کہاں ہوتی ہے؟ جس نے اپنا وطن چھوڑا کسی کو عزت ملا کرتی ہے، تو اس ماضی کو پتہ نہیں تھا وہ وہیں رہتی تھی کسی بنا پر۔ ایسے تو کتنے واقعات ہیں، صرف میں نے ایک واقعہ سمجھانے کے لیے سمجھایا، پھر کبھی انشاءاللہ اس طرح کی بات آئے گی تو میں واقعات سناؤں گا۔ ان کا دوسرا بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ وطور رسین، یہ جو طور سینا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ گویا تجلی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور تجلی کا معنی ہوتا ہے نور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ تو گویا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز، ایسا کمال پیدا فرمایا کہ وہ نور کو بھی وہ متحمل ہو سکتا ہے، وہ نور کو بھی وہ اخذ کر سکتا ہے، اور نور کو بھی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ مشابہت ہے، اس بنا پر وطور سینین کی قسم کھائی۔ اور تیسری چیز ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی محبت الہی، اللہ کی محبت، اور یہ چیز ایسی ہے صرف انسان ہی کے اندر ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے چوتھی جو قسم فرمائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر کی قسم۔ تو چلو بتلاؤ آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو مکہ مکرمہ سے محبت نہ ہو؟ بلکہ ہر ایک یوں چاہتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی زیارت ہو جاوے، مکہ مکرمہ کا دیدار ہو جاوے۔ کوئی ایسا نہیں دنیا میں انسان جو مسلمان اللہ کی محبت کا، اللہ کی وحدانیت کا جو دم بھرنے والا ہو وہ مکہ کی زیارت کو، کون ایسا ہے جو نہ ترستا ہو اور اس کے دل میں مکہ کی محبت نہ ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اسی بنا پر حج کو محبت کی ایک علامت بتائی کہ یہ جو حج والی جو عبادت ہے وہ عاشقانہ عبادت ہے، یہ محبت والی عبادت ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ امن والے شہر کی قسم۔ تو یہ چار چیزیں جو انسان نے پیدا فرمائی تو چاروں چیزوں کے ساتھ بہت مناسبت ہے۔ یہ بالکل مختصر مطلب میں نے سمجھایا۔ اب یہ چار قسمیں تو ہوئی، لیکن قسم کس پر کھائی گئی یہ اب سننا بغور۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا معنی ہے ضرور، لقد البتہ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، بہترین ساخت کے اندر، یعنی اتنی بہترین سانچے کے اندر اور بہترین صورت کے اندر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ایسی کسی مخلوق کو ہم نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اس آیت کا مختصر ترجمہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت بنایا، ایسا نہ چاند کا ہے، نہ سورج کا ہے، نہ کسی بھی چیز کا ہے، جتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ کیا وجہ اس کی؟ اس میں بڑی تفصیل ہے، صرف مختصر ایک واقعے سے میں بات سمجھا دوں۔ ابو منصور ایک بادشاہ تھا، اس کا زمانہ تھا خلافت کا۔ اس زمانے میں ایک آدمی تھا جو بادشاہ کا بڑا معین تھا، عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گھر میں، رات کی اندھیری تھی۔ پھر بعد میں وہ چھت پر گئے تو جیسے ہی چھت پر وہ پہنچے تو 14ویں رات کا چاند تھا۔ جیسے ہی چاند دیکھا کتنا حسین و جمیل اس کو لگا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں اس واقعے کو بیان فرمایا، اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ جو عیسیٰ بن موسیٰ چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی بھی بڑی حسین و جمیل تھی۔ بیوی کو یوں کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ بس اتنا اس کی زبان سے بول دیا۔ اور یہ کیوں بولا؟ اپنی بیوی کے حسن و جمال پر اس کو ناز تھا کہ میری بیوی کا مقابلہ چاند بھی نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر اس نے یہ قسم کھائی علم تکونی، اگر تو نہ ہو چاند سے بھی زیادہ فاحسن القمر، تو پھر بعد میں فانت طالق ثلاثہ، تو تجھے 3 طلاق۔ بس اتنا کہنا تھا۔ عورت تو سمجھدار تھی اور اس نے یوں کہا کہ میں چاند سے زیادہ تو خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ وہ فوراً پردے میں چلی گئی اور یوں کہا مجھے 3 طلاق پڑ گئی۔ اب آپ ہی بتلاؤ
جس کو اپنی بیوی سے محبت ہو، اللہ نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہو، دینداری بھی عطا فرمائی ہو، اور ایک دم سے جب طلاق پڑ جاتی ہے تو کتنا غم ہوتا ہے. وہ جو عیسیٰ تھا پوری رات بے چینی میں اس نے نکالی، کروٹیں بدل بدل کے نکالی. جب صبح ہوئی تو صبح میں اپنے جو بادشاہ تھے ابو جعفر منصور، ان کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بڑا میں غمگین ہوں، مجھ سے رات میں اس طرح کی غلطی ہو چکی، میری بیوی کو طلاق پڑ چکی، آپ ذرا مسئلہ میرا حل فرما دیں. جب یہ پورا مسئلہ سنایا، پورا واقعہ سنایا، تو بادشاہ سلامت نے اپنے شہر میں اعلان کیا بغداد میں کہ جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مفتیان ہیں، فلانے وقت میں میرے پاس جمع ہو جائے. سب کے سب علماء اور مفتیان وہاں جمع ہوئے. پھر بعد میں یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، چلو بتلاؤ اس سے طلاق پڑ جاتی ہے یا نہیں. تمام علماء نے یک زبان ہو کے کہا کہ اس سے طلاق پڑ گئی، اس لیے کہ چاند کی روشنی کہاں اور انسان کے چہرے کی روشنی کہاں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. چاند جتنا روشن ہے، جتنا تابناک ہے، اتنا روشن انسان نہیں ہو سکتا. اس بنا پر اس عورت کو طلاق پڑ گئی. بس اتنا کہنا تھا کہ کوہرام مچ گیا. اور اتنے میں ایک آدمی، ایک عالم کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کون تھے؟ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جب بولے کہ بادشاہ سلامت مجھے بھی فتویٰ دینے کا اگر موقع عنایت فرمائے تو میں بھی کوئی فتویٰ دوں. تو بادشاہ سلامت نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بھی فتویٰ دو، آپ کو اس لیے تو ہم نے بلایا. تو انہوں نے قرآن مجید اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اور والتین والزیتون کی سورت پڑھی. اور اس کے بعد یوں فرمایا کہ اللہ تو قسم کھا کے فرماتے ہیں، چار چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو تمام چیزوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت پیدا فرمایا. جب یہ بات سنی تمام علماء دنگ رہ گئے، تمام علماء ہبکے پکے رہ گئے کہ یہ کتنا زبردست انہوں نے استدلال کیا اور اپنی بات کی دلیل کتنی مضبوط بیان کی. اس کے بنا پر تو عورت کو طلاق نہیں پڑے گی. تو اس سے یوں پتا چلا کہ واقعیت اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو صرف یہ مت سمجھنا کہ عورتوں کو، بلکہ ہم انسانوں کو، وہ چاہے انسان کہاں کیوں نہ ہو، وہ بھی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے اوپر قسم کھائی. اس لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو بدصورت نہ سمجھے، یاد رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ صرف چہرہ نہیں دیکھا جاتا، چہرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی، وہ چاند کے اندر کہاں. چہرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، ناک عطا فرمایا اور دماغ عطا فرمایا، وہ چاند کے اندر کہاں. بلکہ کسی چیز کے اندر وہ چیزیں نہیں رکھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے کے اندر رکھی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ انسان سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ تو بیان فرما دیا. کیوں؟ اس کی ایک اور وجہ یاد رکھنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فرشتوں کی بھی صفت رکھی، درندوں کی بھی صفت رکھی، جانوروں کی بھی صفت رکھی اور اسی طرح شیطان کی بھی صفت رکھی. چاروں چیزوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر پیدا فرمائی. آپ اندازہ لگا، انسان اگر عبادت کرتا ہے، اللہ کی محبت میں جتنا وہ ترقی کرتا ہے تو وہ فرشتے سے بھی آگے بڑھ جائے گا. اس سے یوں پتا چلا کہ انسان کے اندر فرشتوں کی بھی صفت ہے اور انسان کے اندر درندوں کی بھی صفت ہے. بلکہ شیر جتنا تکلیف نہیں پہنچاتا ہوگا اتنا بعض انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف دیتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے. بلکہ دوسرے انسان کی بات کیا کرتے ہو، بعض گھروں میں ایسا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کو اتنا ستاتا ہے جتنا شیر بھی نہیں ستاتا، جتنا بچھو بھی نہیں ستاتا، جتنا سانپ بھی نہیں ستاتا، اتنا زیادہ انسان ستاتا ہے. اور اسی طرح بعض شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو ستاتے ہیں اور بعض عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو ستاتی ہے، اتنا ستاتی ہے کہ موذی جانور بھی اتنا نہیں ستاتی. اس سے یوں پتا چلا کہ انسان کے اندر درندوں کی بھی صفت ہے اور انسان کے اندر جانوروں کی بھی صفت ہے. جانور کسے بولتے ہیں کہ جانور کھانے پینے کے علاوہ اور شہوت کی چیزوں کے علاوہ کچھ نہ جانے، کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر نماز بھی ہے، اس کے اوپر کوئی نماز نہیں. تو بعض انسان ایسے بھی ہیں کہ دنیا میں بس اسی لیے رہتے ہیں کہ بس کھانا کمانا اور دنیا جمع کرنا اور
خوب مطلب کہ شہوت رامی کرنا، اس کا علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ اس سے یوں پتا چلا کہ بعض انسان جانور بھی ہے اور اسی طرح بعض انسان شیطان بھی ہے۔ یہ تو اللہ نے بھی فرمایا قرآن میں، من الجنۃ والناس، کہ جنات اور انسانوں کے وسوسوں سے تو جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ وسوسہ انسان کا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ شیطان ہاتھ پکڑ کے آپ کو سنیما میں لے گیا ہو، ہاں ایک دوست دوسرے دوست کو ہاتھ پکڑ کے سنیما میں لے جائے گا، تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک انسان۔ بلکہ یہ تو میں نے ایک مثال دی، اس سے یوں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو چیزیں پیدا فرمائی وہ کسی میں نہیں پیدا فرمائی۔ فرشتوں کے اندر صرف فرشتوں کی صفت ہے، درندوں کے اندر صرف درندوں کی صفت ہے، اور انسان کے اندر فرشتوں کی بھی صفت ہے، درندوں کی بھی صفت ہے، جانوروں کی بھی صفت ہے، اور اسی طرح شیطان کی بھی صفت ہے۔ بلکہ اور اگر میں تفصیل میں بیان کرنے جاؤں کہ انسان میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، مثال کے طور پر صرف میں اشارہ کر دوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آسمان کو پیدا فرمایا، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح پہاڑوں کو پیدا فرمایا، پانی اور سمندر کو پیدا فرمایا، درختوں کو پیدا فرمایا، گھاس کو اگایا، اور اسی طرح دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں وہ تمام کے تمام جانور صرف اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ساری کائنات کو جمع فرما دیا۔ اسی بنا پر یاد رکھنا، دیکھو یہ بیان نہیں کرتا میں آپ کو تفصیل سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعض مشکل بھی آپ کو لگتی ہو، لیکن مجھے سمجھانا پڑے گا، یہ صورت سمجھانی اس لیے۔ دیکھو کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں، اس کائنات کو عالم اکبر کہتے ہیں۔ عالم اکبر کا معنی کیا؟ سب سے بڑا عالم، لیکن اس عالم اکبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں جمع فرما دیا، اسی بنا پر انسان کو بولتے ہیں عالم اصغر۔ یاد رکھو گے، پوری دنیا عالم اکبر ہے اور انسان عالم اصغر ہے۔ اصغر عالم کا مطلب کیا؟ چھوٹا سا عالم۔ پوری دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر جمع فرما دی۔ وہ کیسے جمع فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے دو روشنی کی چیزیں، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر دو آنکھیں پیدا فرمائی تو سورج اور چاند کے مشابہ ہے۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ ہے، تو اسی طرح انسان میں بعض اعضاء اٹھے ہوئے ہیں کہ پہاڑ کی مشابہت ہے، اور اسی طرح دنیا میں پتھر بھی ہے، اور اسی طرح انسان کے اندر چھوٹی سی کنکری بھی پائی جاتی ہے۔ اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ فلانے کو پتھری ہے۔ تو یہ پتھری کہاں سے آئی؟ ہم نے کوئی نگلی نہیں تھی، ہم نے کھائی نہیں تھی، بلکہ انسان کے بدن میں پیدا ہوتی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے بدن میں پتھری نہ ہو، لیکن بعضوں کو پتہ چلتی ہے، بعضوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے یوں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پتھر بھی پیدا فرمایا، اور اسی طرح دنیا میں جس طرح پانی ہے تو انسان کے اندر بھی پانی ہے۔ یہ تو ہم بولتے ہیں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا منہ گیلا رہتا ہے دھوپ کی بنا پر، کچھ پانی کی بنا پر، اور اسی طرح آنکھوں میں سے جو نکلتا ہے وہ پانی نکلتا ہے، اور گرمی کی بنا پر بدن میں سے پسینہ جو پانی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس سے یوں پتا چلا کہ انسان کے بدن میں پانی بھی ہے۔ اور پوری دنیا میں درخت بھی ہیں، گھاس بھی ہیں۔ بعض آپ نے دیکھے ہوں گے گھاس ایسے ہیں کہ وہ زیادہ بڑھتے نہیں، زیادہ اگتے نہیں، اور بعض گھاس ایسی ہے کہ اگتی رہتی ہے، اس کو کاٹنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کے بدن کے اوپر اللہ نے بالوں کو پیدا فرمایا تو گھاس کے مشابہ ہے۔ بلکہ اور میں کیا تفصیل کروں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو جامع بنایا، دنیا میں آپ دیکھیں، اگر فرشتوں کو آپ دیکھیں تو بعض فرشتے کھڑے ہونے کی حالت میں تسبیح بیان فرماتے ہیں، بعض فرشتے صرف رکوع کی حالت میں، بعض فرشتے صرف سجدے کی حالت میں، بعض فرشتے صرف جلسے کی حالت میں اور قعدے کی حالت میں۔ اور دنیا میں آپ جانور دیکھیں، مثال کے طور پر چار پائے کے جتنے بھی جانور ہیں وہ تمام کے تمام جانور رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ دنیا میں سب کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان فرماتی ہے۔ جتنے پہاڑ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن یہ پہاڑ کس حالت میں ہے؟ قعدے کی حالت میں۔ جس طرح انسان نماز میں قعدے میں بیٹھتا ہے تو اسی طرح یہ پہاڑ کے ساتھ مشابہت ہوئی، اور بعض فرشتے کھڑے ہونے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تو ان سے بھی مشابہت ہوئی، اور بعض جانور رکوع کی حالت میں اور بعض جانور سجدے کی حالت میں۔ وہ کون سے جانور؟ مثال کے طور پر سانپ، جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ سب کے سب جانور۔
تو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ جس طرح رینگنے والے جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو انسان سجدے میں جب جاتا ہے تو وہ گویا ان رینگنے والے جانوروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. اور انسان جب کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو یہ کس کی مشابہت ہوتی ہے؟ درخت زمین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو درخت کے ساتھ اس کی مشابہت ہو گئی. اس سے یوں پتا چلا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے بالکل احسن تقویم میں انسان کو پیدا فرمایا. تو دیکھو یہ تھی جواب قسم. پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی، لیکن یہ 4 قسمیں کس بات کے اوپر کھائی کہ انسان کو ہم نے حسین و جمیل بنایا، ایسا حسین و جمیل بنایا کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. ابھی تو میں نے صرف قسم اور جواب قسم سمجھائی، ابھی مطلب نہیں سمجھایا اور وقت ہو چکا. انشاءاللہ آئندہ آگے میں سمجھاؤں گا. اتنی بات سمجھو تو بہت اچھی، اگر نہ سمجھے ہو تو انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو آئندہ پر اس کا بھی میں خلاصہ آپ کو میں سمجھاؤں گا. جو میں نے آپ کو سمجھایا نے یاد رکھنا 7 تفسیروں کا خلاصہ میں نے سمجھایا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو کچھ مفید بات ہو اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا سبوح یا قدوس یا ودود یا غفور یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الفضل العظیم. ہم سب کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. تیری مدد کے بغیر نہ ہم دنیا کا کام کر سکتے ہیں، نہ آخرت کا کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ دین کا کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ تیری اطاعت بجا لا سکتے ہیں. جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ یہ پہلا دن ہے رمضان مبارک کا، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے حق میں اس مہینے کو مبارک فرما، اس مہینے کو ہمارے لیے خیر ہی خیر فرما. یا اللہ ناقدری سے حفاظت فرما. یا اللہ ناشکری سے بچا لے، معاصی سے بچا لے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ایک ایک لمحے کو قدر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہی تلاوت کی توفیق عطا فرما. تسبیح اور یا اللہ تکبیر اور تحمید بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ درود و سلام خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خوب تیرا ذکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، صدقات اور زکات کو نکالنے کی توفیق عطا فرما اور خوش دلی کے ساتھ. یا اللہ واحد تو راضی ہو جا رہے اسی نیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، روزوں کی بھی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اور آسان فرما دے. یا اللہ تراویح بھی آسان فرما دے، تراویح کو یا اللہ ہمارے لیے پڑھنا آسان فرما دے، قرآن کو سننا ہمارے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے. ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. جو بھی بیمار ہو یا اللہ ان کو شفا عطا فرما اور اس مہینے کی خوب صحت اور عافیت کے ساتھ تیری مدد کے ساتھ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو روزی کے اعتبار سے روزگار کے اعتبار سے پریشان ہو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ
اس مہینے کی برکت سے، تیرے کلام مجید کی برکت سے اس کے مسئلے کو آسان فرما کر اس مہینے میں خوب تیری عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خزانے غیب سے ہر ایک کے لیے اسباب مقدر فرما دے، سب کو سکون عطا فرما، سب کو عافیت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ صحت کی نعمت کے بغیر اس مہینے کی قدر نہیں ہو سکتی یا اللہ، تجھ سے یا اللہ، تیرے خزانے سے یا اللہ تندرستی کی اور صحت کی بھیک مانگتے ہیں یا اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے یا اللہ، ان کو تندرستی عطا فرما دے یا اللہ۔ جو بیچارے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ جو بیچارہ جس مسئلے میں پھنسا ہوا ہو یا اللہ اس کا اس مسئلے کو حل فرما دے یا اللہ۔ یا ارحم الراحمین عافیت کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرما دے یا اللہ۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے اور تیری محبت پیدا فرما یا اللہ۔ دین کی محبت پیدا فرما، قرآن کی محبت پیدا فرما، روزوں کی، تراویح کی، تیرے ذکر کی یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما اور قدر پیدا فرما یا ارحم الراحمین۔ دنیا کے پیچھے ہر وقت لگے رہنے سے تو ہماری حفاظت فرما، ہماری دنیا بھی بنا دے یا اللہ۔ سکون والی دنیا دے دے یا اللہ، عافیتوں والی دنیا دے دے یا اللہ۔ اس کے پیچھے ہر وقت دوڑ دھوپ کرنے سے اور اتنا بابرکت اور اتنا قیمتی مہینہ ضائع کرنے سے بچا لے یا اللہ۔ ہمیں تیری ذات پر یقین نصیب فرما، اعتماد نصیب فرما یا اللہ۔ تو ہی روزی دینے والا ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی ذو القوت المتین ہے یا اللہ۔ ایسا ہمارے دل میں یقین پیدا فرما دے اور تیری طرف ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے کی رحمتوں سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرما، گناہوں کی نحوست کی بنا پر یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ بہت گنہگار ہیں یا اللہ، یقیناً تو ہی جانتا ہے اور ہر بندہ خود جانتا ہے میں کتنا گنہگار ہوں۔ تو نے ستاری فرمائی، آئندہ بھی ستاری فرما یا اللہ۔ یہ مہینہ کہیں گناہوں میں نہ گزرے، اس کی حفاظت فرما، صحیح توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ ہمارا یا اللہ یہ تیرے کلام مجید کی نسبت پر جمع ہونا قبول فرما دے۔ ہمیں یا اللہ مفید باتیں علم فرما اور مفید باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کو یا اللہ پوری زندگی میں دستور عمل یا اللہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، بچوں کو بھی روزہ رکھنے کا شوق پیدا فرما، نمازوں کا شوق پیدا فرما، تراویح کا شوق پیدا فرما، خوب تلاوت کا شوق پیدا فرما۔ ہماری عورتوں کو بھی صحیح توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ان کو بے پردگی سے بچا لے، بے حیائی سے بچا لے، ان کو پردے میں آنے کی توفیق دے دے یا اللہ۔ تیرا خوف دل میں پیدا فرما، تیری خشیت دل میں پیدا فرما یا اللہ۔ دنیا کے پیچھے چلنے سے پوری حفاظت فرما یا اللہ۔ سب کی جائز امیدوں کو پوری فرما دے، سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے، سب کی ضرورتوں کو غیب کے خزانے سے جلدی سے عزت اور عافیت کے ساتھ یا اللہ پوری فرما دے۔ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو مانگا اور اس موقع پر جو مانگنا چاہیے بہت کچھ مانگنا ہے یا اللہ۔ یا ارحم الراحمین بغیر مانگے شان کے مطابق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ تیرے بزرگوں نے، اللہ والوں نے، نیک بندوں نے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے جو کچھ مانگا ان سب میں ہمارا بھی حصہ یا اللہ تو فرما دے یا اللہ۔ ہمارے حق میں بھی وہ سب قبول فرما لے اور ان شرور سے، فتنوں سے، برائیوں سے پناہ چاہیے ہمیں بھی یا اللہ پناہ نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ خوب اس مہینے میں تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، خوب دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ یا اللہ یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ نمازوں کی پابندی نصیب فرما، نوافل کی پابندی نصیب فرما، اپنے فضل سے ہمیں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما برحمتک یا رب۔
دنوں کے بعد میرا ہوگا. Yes, agreed.